محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا موبائل فون، غلط سنگت اور ماں باپ کی نافرمانی کسی انسان کی زندگی کو کس حد تک تباہ کر سکتی ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں میں اتنا ڈوب جائے کہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس کی میت اٹھانے سے ڈرنے لگیں؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی دردناک داستان سنانے جا رہے ہیں کہ جسے سن کر انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور سبق بھی ملتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ اس دور کی بھی ہے جہاں موبائل اور آزادی کے نام پر بہت سے نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت اور دین کی حدوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت نیک اور پرہیزگار انسان رہتے تھے۔ لوگ انہیں بہت عزت سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ علم والے اور اللہ سے ڈرنے والے آدمی تھے۔ ان کا نام عبدالکلام تھا۔ وہ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے۔ ان کی بیوی فاطمہ بھی بہت سادگی پسند اور اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ان کے دل میں ایک کمی تھی۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رو کر اللہ سے دعا کرتے، کبھی درگاہوں پر جا کر منتیں مانتے، کبھی غریبوں کو کھانا کھلاتے کہ شاید اللہ انہیں اولاد کی نعمت دے دے۔ آخر ایک دن ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ اس بچی کے آنے سے جیسے ان کے گھر میں بہار آ گئی۔ دونوں میاں بیوی اس بچی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ زینب بچپن ہی سے بہت پیاری اور معصوم تھی۔ جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اپنے باپ کی داڑھی پکڑتی یا اپنی ماں کے گلے میں لپٹتی تو دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم اٹھتے۔ عبدالکلام اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری دعاؤں کا پھل ہے، اس لیے اسے بہت اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دینی ہے۔ سمے دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور زینب بڑی ہونے لگی۔ بچپن کی معصومیت اب جوانی میں بدل رہی تھی۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی عادتوں میں بدلاؤ آنے لگا۔ وہ سجنے سنورنے لگی، دیر تک گھر سے باہر رہنے لگی اور ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی۔ ایک دن عبدالکلام مسجد میں نماز پڑھ کر گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی بہت عجیب طرح کا میک اپ کر کے گھر سے باہر گھوم رہی ہے اور اس کے کپڑے بھی ایسے تھے جو ان کے گھرانے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر ان کا دل دکھی ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی کو سمجھاؤ، اکلوتی اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط راستے پر چلنے لگے۔ فاطمہ کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اسے لگا کہ اس کے شوہر نے بیٹی کو بے وجہ ڈانٹ دیا۔ اس نے سامنے سے کچھ نہیں کہا، لیکن اندر ہی اندر وہ بیٹی کا پچ لینے لگی۔ اس نے بیٹی کو سمجھانے کے بجائے اسے اور زیادہ آزادی دے دی۔ کچھ ہی دنوں بعد عبدالکلام کام کے سلسلے میں بدیش چلے گئے تاکہ کچھ پیسے کما سکیں اور اپنے گھر کی حالت بہتر بنا سکیں۔ جاتے وقت انہوں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور کہا کہ ہمیشہ اپنی ماں کا خیال رکھنا اور اللہ کے راستے پر چلنا۔ باپ کے جانے کے بعد زینب کی زندگی اور زیادہ بدل گئی۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے ضد کی کہ اسے ایک مہنگا اسمارٹ فون چاہیے۔ ماں نے پہلے مان لیا، لیکن بیٹی نے ضد پکڑ لی۔ وہ رونے لگی، کھانا چھوڑ دیا اور گھر کا کام کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ آخر ماں کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے بیٹی کے لیے مہنگا فون خرید لیا۔ اس دن زینب بہت خوش تھی، لیکن یہی موبائل اس کی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ بننے والا تھا۔ دھیرے دھیرے موبائل میں وہ اتنی مشغول ہو گئی کہ اسے اپنی آس پاس کی دنیا کی بھی خبر نہیں رہتی تھی۔ وہ گھنٹوں موبائل پر گانے سنتی، ویڈیو دیکھتی اور اجنبی لوگوں سے باتیں کرتی رہتی۔
پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ پورے گاؤں میں عبادت کا ماحول تھا۔ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے، لیکن زینب کے دل پر ایسا کوئی اثر نہیں تھا۔ رات کو جب اس کی ماں سحری بناتی اور اسے اٹھانے جاتی تو وہ موبائل پر گانے سنتی ہوئی ملتی۔ ماں پیار سے کہتی کہ اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہے، لیکن زینب غصے میں آ کر کہتی کہ اسے روزہ نہیں رکھنا۔ دن میں جب ماں نماز پڑھتی تو وہ جان بوجھ کر موبائل کی آواز تیز کر دیتی۔ ماں بار بار سمجھاتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا خوف کرو، لیکن زینب کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے اس کی دوستی کالج کے ایک آوارہ لڑکے سے ہو گئی۔ وہ دن رات اسی سے بات کرتی رہتی۔ وہ لڑکا اسے بہکانے لگا اور زینب اس کی ہر بات ماننے لگی۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیجتے ہوئے دیکھ لیا۔ ماں کو بہت غصہ آیا اور اس نے بیٹی کو تھپڑ مار دیا، لیکن زینب نے غصے میں اپنی ماں کو دھکا دے دیا اور زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت اس کا باپ اچانک گھر لوٹ آیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بیٹی کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ سب حرکتیں بند کرو، لیکن زینب پر جیسے شیطان سوار تھا۔ اسی رات اس نے گھر سے پیسے اور زیور اٹھائے اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ ایسی جگہ پر پہنچ کر لڑکے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ لڑکا پیسے اور زیور لے کر بھاگ چکا تھا۔ زینب اکیلی رہ گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، لیکن اس نے گھر لوٹ کر بھی اپنی عادتیں نہیں بدلی۔ کچھ دن بعد اسی لڑکے نے اس کی تصویریں لوگوں میں پھیلا دی۔ جب اس کے باپ نے یہ سب دیکھا تو وہ صدمے سے گزر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب گھر میں صرف ماں اور بیٹی رہ گئی۔ ماں لوگوں کے گھر کام کر کے گھر چلاتی، لیکن زینب کی عادتیں اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ کئی دنوں بعد جنگل میں اس کی لاش ملی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں تک بھوک اور ڈر کے ساتھ تڑپتی رہی اور جنگلی جانوروں نے اس کے شریر کو نوچ ڈالا۔ جب اس کی میت گاؤں لائی گئی تو لوگوں نے اسے دفنانے کی تیاری کی، لیکن جب کفن ہٹایا گیا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی حالت اتنی خوفناک تھی کہ دیکھنے والے ڈر گئے۔ لوگوں نے کسی طرح اسے دفنا دیا۔ ادھر اسپتال میں اس کی ماں کو جب ہوش آیا اور اسے بیٹی کا انجام کا پتہ چلا تو وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے۔ ماں کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بعد میں اس کی قبر سے اچھی خوشبو محسوس کی اور سمجھ گئے کہ شاید اللہ نے ماں کی دعا کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور گناہوں کی راہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دیتی ہے۔ موبائل اور دنیا کی چمک دمک کچھ دنوں کی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی دعا اور اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کی بات مانے اور ان کی زندگی کو صحیح راستے پر چلائے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلائے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔